السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو ایک ہار کا عجیب قصہ سناتا ہوں اور تمام حضرات سے گزارش ہے جو ہمارے چینل پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاضی ابوبکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک زمانے میں مکہ مکرمہ میں آ کر رہائش پذیر ہو گیا۔ ان دنوں میری مالی حالت اچھی نہ تھی۔ ایک دن میں بھوک سے نڈال تھا اور بھوک مٹانے کے لیے میرے پاس کوئی درہم و دینار نہ تھا۔ میں مکہ مکرمہ کی سڑکوں پر ہی پھر رہا تھا کہ اچانک مجھے ایک ریشم کی تھیلی پڑی ہوئی ملی جس کا پھندا ریشم کی ڈوری سے بندھا ہوا تھا۔ میں اس تھیلی کو اٹھا کر گھر لے آیا اور اسے کھول کر دیکھا تو اس میں بڑے قیمتی موتیوں کا نہایت قیمتی اور نفیس ہار تھا۔ میں نے اس جیسا ہار آج تک نہیں دیکھا تھا۔ ہار کو گھر میں رکھ کر میں باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک بڑے میاں اعلان کرتے پھر رہے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک پھٹے پرانے کپڑے میں 500 دینار بندھے ہوئے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو شخص موتیوں کے ہار والی تھیلی واپس کر دے گا اس کو 500 دینار انعام میں دیا جائے گا۔ میں نے بڑی میاں کی اس اعلان کو سن کر اپنے دل میں کہا کہ میں بھوکا بھی ہوں اور ضرورت مند بھی، کیوں نہ میں وہ ہار والی تھیلی واپس کر کے 500 اشرفیہ انعام میں لے لوں اور ان سے اپنی ضرورتیں پوری کر لوں۔ میں نے ان سے یعنی اس بڑے میاں کو بلایا اور اس کو اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ میں نے اس تھیلی کی نشانیاں اس سے پوچھی۔ اس نے تھیلی کی پوری تفصیلات مجھے بتائی کہ تھیلی کس رنگ کی تھی، پھندا کیسا تھا، ہار کس قسم کا تھا اور اس کے موتی کیسے تھے۔ جب میری پوری تسلی ہو گئی تو میں نے وہ تھیلی نکال کر اس بڑے میاں کے سامنے رکھ دی۔ اس نے تھیلی پکڑ کر 500 دینار میرے آگے رکھ دیے تاکہ میں انعام کی وہ رقم لے لوں۔ میری اس وقت ایک عجیب حالت تھی، گویا کہ ایک طرف کعبہ ہے میرا، ایک طرف ایمان ہے، کس کو رکھوں کس کو چھوڑوں، کشمکش میں جان ہے۔ ایک طرف وہ 500 دینار تھے اور دوسری طرف میری ضروریات اور پیٹ کی بھوک تھی۔ میں ایک عجیب و غریب قسم کی کشمکش میں تھا کہ کیا کروں۔ آخر دل نے فیصلہ کیا کہ تھیلی لوٹانے کے معاوضے کی رقم نہیں لینی چاہیے، لہذا میں نے وہ رقم لینے سے انکار کر دیا۔ اس بڑے میاں نے وہ رقم دینے پر بہت اصرار کیا، لیکن میں نے یہ کہہ کر کہ یہ میرا فرض تھا کہ میں آپ کی تھیلی آپ کو واپس لوٹا دوں، میں اس پر کوئی معاوضہ اور بدلہ نہیں لینا چاہتا۔ اس بڑے میاں نے پھر بھی بہت اصرار کیا، لیکن میں نے کہا کہ میں کسی صورت یہ رقم نہیں لے سکتا، حالانکہ مجھے اس رقم کی سخت ضرورت تھی۔ آخرکار وہ چلا گیا۔ مکہ کی زندگی میرے لیے کٹھن سے کٹھن تر ہوتی گئی۔ میں نے حالات سے مجبور ہو کر مکہ کو خیر بات کہا اور کشتی میں بیٹھ کر کسی دوسرے ملک جانا چاہا۔ میں کشتی میں بیٹھ کر جا رہا تھا، مجھے اپنی منزل مقصود کا کوئی علم نہ تھا کہ کہاں جانا ہے۔ اتفاق سے سمندر کی موجوں سے کشتی ٹوٹ گئی اور سوائے میرے تمام مسافر سمندر کی لہروں کی نظر ہو گئے۔ ان کا سامان بھی ان کے ساتھ بہہ گیا۔ میں اکیلا اور تنہا کشتی کے ایک تختے پر سطح سمندر پر تیر رہا تھا، اور کب تک تیرتا رہا اس کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں اور نہ ہی مجھے معلوم تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ 2-3 روز کے بعد میں اس تختے کے ذریعے تیرتا ہوا ایک جزیرے میں جا پہنچا جہاں کچھ لوگ آباد تھے۔ وہ لوگ کون تھے اور اس جزیرے کا کیا نام تھا مجھے کچھ یاد نہیں۔ جزیرے میں اتر کر میں نے ایک مسجد دیکھی۔ میں اس مسجد میں جا کر بیٹھ گیا اور قرآن کریم پڑھنے لگا۔ مجھے قرآن پڑھتا دیکھ کر جزیرے کے بہت سے لوگ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے قرآن کریم پڑھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ میں نے ان کی اس خواہش کو پورا کرنے کا وعدہ کر لیا اور ان کو قرآن کریم پڑھانا شروع کر دیا۔ وہ سب بہت خوش تھے اور انہوں نے مجھے ڈھیروں مال دیا، جس میں نے بھی اپنی زندگی نہایت خوشی اور مسرت کے ساتھ گزارنی شروع کر دی۔ کچھ ماہ بعد میں نے اس مسجد میں کچھ بوسیدہ اوراق رکھے ہوئے دیکھے۔ میں وہ اوراق پڑھنے لگا۔ انہوں نے مجھے وہ اوراق پڑھتا دیکھ کر پوچھا کہ آپ خوش نویسی بھی جانتے ہیں، یعنی آپ پڑھنا جانتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا کہ پھر آپ ہمیں لکھنا پڑھنا بھی سکھا دیجئے۔ مختصر یہ کہ وہ اپنے نوجوانوں اور بچوں کو لے کر آ گئے اور میں نے انہیں لکھنا پڑھنا سکھانے لگا، اور اس سے بھی انہوں نے میری کافی مالی امداد کی۔
ایک روز وہاں کے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ ہمارے یہاں ایک یتیم بچی ہے اور اس کے پاس دولت حسن کے ساتھ ساتھ مال و دولت بھی کافی موجود ہے، ہماری خواہش ہے کہ آپ اس سے شادی کر لیں۔ میں نے انہیں منع کیا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، لیکن انہوں نے اس قدر اصرار کیا کہ مجھے ان کی بات ماننی پڑی۔ جب وہ شب زفاف میں اسے میرے پاس لے کر آئے تو جو ہی میں نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو میں نے اس کے گلے میں وہ ہار لٹکا ہوا دیکھا۔ میں نہایت حیرت سے اس ہار کو کافی دیر تک دیکھتا رہا اور یہ سوچتا رہا کہ یہ ہار تو میں نے اس بڑے میاں کو دیا تھا، یہ اس کے پاس کیسے آ گیا؟ لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ میں لڑکی نہیں بلکہ اس کے گلے کے ہار کو دیکھ رہا ہوں تو لوگوں نے مجھے کہا کہ حضرت، آپ نے تو اس یتیم بچی کا دل توڑ دیا ہے، آپ اسے دیکھنے کے بجائے اس کے قیمتی ہار کو دیکھ رہے ہیں جو اس کے گلے میں لٹکا ہوا ہے۔ میں نے انہیں ہار کا پورا قصہ سنایا تو سب ایک ساتھ خوشی سے اچھل پڑے اور انہوں نے خوشی سے ایک ساتھ اللہ اکبر کا ایک ایسا نعرہ لگایا کہ تمام اہل جزیرے نے آواز سنی۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ آپ اتنے خوش کیوں ہو رہے ہیں اور اس خوشی کے نعرے کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ جن بڑے میاں نے آپ سے یہ ہار لیا تھا وہ اس لڑکی کے باپ تھے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے اس دنیا میں صرف ایک پکا اور سچا مسلمان ملا ہے جس نے مجھے قیمتی ہار بغیر کسی معاوضے کے لوٹایا ہے۔ اس شخص کی ایمانداری اور سچائی سے متاثر ہو کر وہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے اس شخص سے دوبارہ ملا دے تاکہ میں اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں اور اسے اپنا داماد بنا لوں۔ بڑے میاں تو دوبارہ آپ کو نہیں مل سکے، لیکن ان کی دعا قبول ہو گئی اور ان کی یہ بچی آپ کے عقد میں ہے۔ میں ایک مدت تک اپنی اس اہلیہ کے ساتھ رہا، اللہ تعالیٰ نے اس سے مجھے 2 لڑکے بھی عطا فرمائے، لیکن کچھ دنوں بعد وہ دونوں لڑکے بھی اللہ کو پیارے ہو گئے اور وہ ہار تنہا میرے قبضے میں آ گیا۔ میں نے اسے ایک روز 1 لاکھ دینار میں فروخت کر دیا۔ اگر آپ کو یہ قصہ پسند آیا ہوگا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں